اچھا مہربانو صاحبہ، آپ نے سنی باتیں رانا صاحب کی، بہت سارے انہوں نے جو پوائنٹس بتائے اس کے اوپر شاید آپ اختلاف نہ کر سکیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ ایک سال کی جو کارکردگی ہے اس سے عوام مطمئن ہوں گے؟ آپ کا ووٹر جس نے آپ کے لیے ووٹ ڈالا تھا وہ مطمئن ہوگا؟ نہیں میں بالکل اظہر صاحب آپ مجھے اتنا ہلکا نہ لیں، میں بالکل اختلاف کر سکتی ہوں۔ اچھا انہوں نے پچھلے سال کے کچھ جو کمپیریزنز بتائے، اعداد و شمار بتائے، مگر پاورٹی ریٹ میں وہ بھول گئے۔ پاورٹی ریٹ میں پچھلے سال کی بنسبت بھی 7% اضافہ ہوا ہے۔ تو اس وقت جو آپ کی غربت کی ریٹ ہے وہ 25.3% ہے۔ یہ پچھلے سال سے 7% زیادہ ہے، اور یہ کووڈ کے دور میں جو پاکستان میں غربت کی ریٹ تھی اس سے بھی زیادہ ہے، بڑھ کے ہے۔ تو رانا صاحب جو کہہ رہے تھے کہ یہ ایک بہت اہم ایک ایریا آف فوکس ہے کہ جہاں پر ہمیں بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے، تو یہ بہت کم کر رہے ہیں۔ انفیکٹ ان کے دور حکومت میں غربت کی لکیر کے تلے لوگ دبتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ مہنگائی کی جو یہ انفلیشن ریٹ کہتے ہیں وہ ضرور کم ہوا ہے، مگر مہنگائی کی تلے عام پاکستانی آج بھی دب رہا ہے۔ اگر آپ باہر جائیں بازار میں اور آپ کا جو پرائس انڈیکس ہے، سینسٹیو پرائس انڈیکس جو ہے، آپ کی جو مین فوڈ باسکٹ ہے، اس کو آپ دیکھیں تو اس میں کمی نہیں آئی ہے، اس میں بلکہ اضافہ ہوا ہے۔ چاہے وہ پیاز کا ریٹ ہو، تیل کا ہو، آٹے کا ہو، ٹماٹر ہو، آلو ہو، گندم ہو، جو چینی ہو، جو بیسکس ہیں جو ریکوائرڈ ہیں ایک ہر گھرانے کے لیے، ان سب میں بہت اضافہ ہوا ہے۔ کچھ جگہوں پہ 50% پچھلے سال سے زیادہ اضافہ ہے قیمتوں میں، کچھ جگہوں پہ 150% زیادہ اضافہ ہے۔ اس وقت رمضان کے آنے کے بعد تو جو 50 روپے کا اگر آپ کو خربوزہ مل رہا تھا، تو اس وقت وہ کراچی میں بتا سکتی ہوں 150 یا 200 روپے کا مل رہا ہے۔ تو مہنگائی کہیں سے کم نہیں ہوئی، ہاں نمبرز میں چیزیں نیچے آ رہی ہیں، کیونکہ مہنگائی کی ایک اتنی اونچی سطح پہ چیزیں پہنچ گئی تھیں کہ وہ انفلیشن کی جو ریٹ ہے، جس رفتار سے مہنگائی بڑھ رہی تھی، وہ رفتار تھمی ہے۔ مگر کیا مہنگائی ابھی بھی ہو رہی ہے؟ جی بالکل، مہنگائی ابھی بھی ہو رہی ہے، اور لوگوں کے لیے ان کی جیب میں اس وقت گزارا کرنا بہت مشکل ہے۔ اور یہ میں صرف آپ کو جو آپ کی لوور کلاس ہے یا آپ کا جو کلاس سیک میں سی ہوتا ہے اس کی بات نہیں میں کر رہی ہوں، میں آپ کو جو آپ کا سفید پوش طبقہ ہے، جو آپ کا تنخواہ دار طبقہ ہے، اس کے لیے بھی بڑی مشکلات ان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ان کو بہت سے لوگ ہیں جو 2 نوکریاں کر رہے ہیں صرف اپنا گھر سنبھالنے کے لیے، صرف بچوں کی اسکول کی فیس بھرنے کے لیے۔ شاید رانا صاحب اس سب سے لا علم ہے، مگر وہ ذرا اپنے ڈرائیور سے بات کیجئے، جو ان کے دفتر میں سرکاری ملازمین ہیں، ان سے بات کریں، کیا ان کا خرچہ پورا ہو رہا ہے یا ان کو اور چیزیں کرنی پڑ رہی ہیں، فری لانس کرنا پڑ رہا ہے گھر میں صرف اور صرف اپنا چولہا جلانے کے لیے؟ تو کون سی کارکردگی کی یہ بات کر رہے ہیں؟ اچھا مہربانو صاحب، آپ شاید کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی تھیں؟ نہیں میں نصر اللہ صاحب نے کہا کہ ہماری ایک وار اکانومی ہے اور پچھلے کتنے دہائیوں سے ہم ایک جنگ کی صورت میں ہیں، تو شاید تب سب کو بھول گیا تھا کہ جب پی ڈی ایم روز ہر 3 مہینے کے بعد مہنگائی مقاوم مارچ لے کر آ رہی تھی، تب یہ وار اکانومی بھول گئی تھی۔ تب ہمیں شاید یہ بھی بھول گیا تھا کہ ہم ابھی پوری دنیا میں ایک کووڈ کی وبا پھیلی ہے، اس کی وجہ سے ہائپر انفلیشن پوری دنیا میں ہے، اس کی وجہ سے تیل کی قیمتیں اوپر چلی گئیں۔ مگر پھر بھی میں یہ کہنا چاہتی ہوں، پھر بھی اگر آپ تب 2022 ہماری حکومت جانے سے پہلے جو قیمتیں جہاں کھڑی تھیں، آپ کی جو معیشت جہاں کھڑی تھی، اگر آپ تب کے سارے انڈیکیٹرز، میکرو اکنامک انڈیکیٹرز اٹھا کے دیکھیں، آپ اپنی ایکسپورٹس دیکھیں، آپ اپنے ڈالر کی قیمت دیکھیں، آپ ہر چیز دیکھیں، جن سب چیزوں کی یہ بات کرتے ہیں، تو ہم قدرے بہتر تھے۔ آج جہاں پہ ہم کھڑے ہیں ہم اس سے قدرے بہتر تھے، اور تب صف ماتم بچھا تھا پاکستان میں، ہر 3 مہینے مہنگائی مقاوم مارچز ہوتی تھیں۔ تو آج اپنی ناقص کارکردگی اتنے 2 سالوں کے بعد جو ان کا تسلسل رہا ہے، کیئر ٹیکر گورنمنٹ بھی اسی حکومت کا تسلسل تھا، تو 3 سال ہو گئے انہیں، 3 سال کے بعد یہ اس رینگتی ہوئی ہماری معیشت کو، جس کو یہ ڈبا چکے تھے، یہ آج رینگ کے وہاں پر لے کے آئے ہیں کہ ابھی بھی یہ تھوڑا پیچھے ہے کہ جہاں پہ ہم چھوڑ کے گئے۔ ایسی تباہی پھیری ہے انہوں نے پاکستان کے ساتھ، اس کی عوام کے ساتھ، اور اس سب کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے تحفہ دیا ہے پاکستان کی عوام کو، وہ کچھ اس طرح ہے کہ ڈیموکریسی انڈیکس میں ہم 6 پوائنٹ پیچھے ہیں۔ کیوں ہیں؟ کیونکہ یہاں پر اپوزیشن کی جماعتوں کو ان کے حق نہیں دیے جاتے۔ یہاں پر پی ٹی آئی کے جو ممبران ہیں، جو لیڈران ہیں، ان کو جعلی مقدمات میں ہم جیلوں میں بند کرتے ہیں، اور پھر بھی ہمیں خوف ہے کہ وہ عدالتوں سے انہیں انصاف مل جائے، تو ہم 26ویں آئینی ترمیم لے کر آتے ہیں کہ جس سے ہم
قابض ہو جاتے ہیں جوڈیشل نظام کے اوپر. ہم نے یہ کارکردگی دکھائی ہے اس ملک میں کہ 50 سالہ جیسے آپ نے کہا لو انویسٹمنٹ ہے اس وقت پاکستان کے اندر. پاکستان کا تو تختہ نکل گیا ہے, کیا بچا کیا ہے پیچھے؟ کوئی ایک ادارہ نہیں بچا ہے. اچھا مہربانو صاحب, یہ خان صاحب کا آرٹیکل کس نے لکھا؟ ایک صحافی نے تو بتایا کہ شاید گولڈ سمتھ صاحب نے لکھا. اس قسم کی مختلف خبریں گردش کر رہی ہیں, تو کون لکھتا ہے ان کے آرٹیکل انگلش میں؟ پتہ نہیں, ہر چیز میں بیچارے گولڈ سمتھ کو طلاق ہو چکی, ان کی خاندان سے ایک دوستی کا تعلق ضرور ہے ان کا, ان کے برادر ان لاز کے ساتھ, مگر کیا وہ بیٹھ کے ان کے لیے مضمون لکھ رہے ہیں مجھے تو نہیں معلوم. اس میں مہربانو یہ پتہ ہے یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ بنیادی طور پہ اس سے تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ جو باتیں خان صاحب لکھ رہے ہیں یہ ملک سے ایک طرح سے دشمنی ہے, یہ ملک کی کوئی خدمت نہیں ہے. جی بیانیہ تو یہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں, مگر اگر آپ کھلے دل کے ساتھ خان صاحب کا لکھا ہوا مضمون پڑھیں جو ٹائم میں آیا ہے, میرے خیال میں اس میں کوئی ایسی بات نہیں کی گئی جو آپ کا آئین نہیں کہتا, کوئی ایسی بات نہیں کی گئی جو جمہوریت کے تقاضے نہیں مانگتے, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو ہمیں غلط یا بری لگے یا جو ملک دشمنی کے زمرے میں آئے. میرے خیال میں اگر ہم اپنے سے بڑھ کر سوچیں تو پاکستان کے لیے انہوں نے جو نشاندہی کی, جن مسئلوں کی اور جو باتیں کہیں, وہ ہم سب کو اس پہ غور کرنا چاہیے ہے. اور یہ خان صاحب خود اپنے جو ہے ڈکٹیٹ کرتے ہیں, اپنے جو وکلا جاتے ہیں ان کو پوائنٹس دیتے ہیں, ان کو بتاتے ہیں, اور ریپیٹڈلی آپ کو یاد ہوگا ماضی میں سپیچز میں بھی خان صاحب جو ایک ان کے پوائنٹس ہیں مین, جو ان کا تھیسس پوائنٹ ہوتا ہے, اس کو اکثر ریپیٹ کرتے ہیں. تو یہ کوئی نئی باتیں نہیں ہیں جو انہوں نے اچھا ایک اور چیز مہربانو, بہت سے صحافی ہیں جو سن چکے ہیں جیل کورٹ میں. ٹھیک, ایک اور چیز جو آج خان صاحب سے ملاقات ہوئی, علیمہ خان صاحبہ کی بھی ملاقات ہوئی, غالباً وکلا کی بھی ملاقات ہوئی, اور باہر آ کے علیمہ خان صاحبہ نے بھی یہ کہا کہ خان صاحب کی صحت کے حوالے سے جو خبریں دی جا رہی تھیں وہ بالکل ان میں کسی قسم کی کوئی صداقت نہیں ہے, بلکہ خیبر پختونخوا کی حکومت کے ایک ذمہ دار شخص نے کہہ دیا کہ خان صاحب کو خدا نخواستہ سحری کے لیے کھانا نہیں دیا جاتا. انہوں نے کہا کہ یہ بالکل غلط بات ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو اس طرح کی باتیں کیوں آپ کی جماعت کے لوگ, آپ کی حکومت کے لوگ کرتے ہیں, جس سے جو ہے تاثر یہ ملتا ہے کہ خدا نخواستہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے؟ جی بالکل, میرے خیال میں جماعت میں ایک ایس او پی ہے, اور اگر اس کو سب فالو کریں, ہر کوئی اپنے ٹویٹر پہ جا کے خود شاید اناؤنس کرنا چاہتا ہے کہ ان کو کوئی خبر مل گئی ہے, مگر ایک پروسیس ہے. اگر اس پروسیس کے تھرو انفارمیشن جائے تو صرف آپ کو انفارمیشن ڈپارٹمنٹ جو ریلیز کرتا ہے یا جو پی ٹی آئی آفیشیل لکھتا ہے اس سے آپ کو تصدیق شدہ خبر ملتی ہے. تو میرے خیال میں اسی طرح ہونا چاہیے خان صاحب کو لے کر, کیونکہ اکثر جو ہے اس طرح کی خبریں پھیلا کے ایک ہسٹیریا بلڈ کیا جاتا ہے. وزیر اعلیٰ کے جو ترجمان ہیں بیرسٹر سیف صاحب, انہوں نے یہ بات کی تو بڑی پریشان کن بات تھی کہ ایک ذمہ دار شخص اگر اس طرح کا بیان دے دے. جی ان کو تو بالکل انہیں تصدیق کرنی چاہیے تھی اس بات کی, بٹ بہرحال لوگوں کو ایک خطرہ تو ہمیشہ رہتا ہے, تشویش رہتی ہے, تو اس لیے ہلکی سی بھی کوئی وہ خبر سنتے ہیں تو اس پہ وہ ریاکٹ کرتے ہیں, کیونکہ خان صاحب تک رسائی جو ہے اس کو اتنا محدود رکھا گیا ہے. سیاسی لوگوں کی تو عرصے سے کوئی ملاقات ہوئی ہی نہیں ہے, اور کچھ لوگ ہیں ہماری جماعت کے, وہ میرے خیال میں پچھلے 3-4 مہینے سے جانے کی کوشش کر رہے ہیں, ہر دفعہ ان کا نام کاٹ دیا جاتا ہے اڈیالہ پہنچ کے. تو میرے خیال میں اگر اس سب کو بحال کر دیا جائے تو شاید اس طرح کی جو افواہیں ہیں وہ کم ہو جائیں. ٹھیک ہے. اچھا مہربانو, اس پہ بھی آپ کامنٹ کیجئے گا, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں کہ اب عید کے بعد جو گرینڈ الائنس بننا ہے, جو آپ لوگوں نے احتجاج کرنا ہے, اس کے کوئی فائنلائز ہوا, کچھ چیزوں کو طے کیا کہ کس طرح چلنا ہے آگے؟ نہیں جی, میرے خیال میں گفتگو جاری ہے, اور ایک سیاسی الائنس اس کاٹ کا بنانے میں وقت بھی لگتا ہے. میرے خیال میں ہم سب کی جو سیاسی نقطہ نظر ہے وہ اتنا ملتا جلتا نہیں ہے, اس میں ہیں مختلف رائے ہیں, تو ان سب کو اکٹھے ایک پیج پر لے کر آنا اس میں وقت لگے گا. ایک اور چیز مہربانو میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ شاہ صاحب سے آپ کی آخری ملاقات کب ہوئی؟ جی میری آخری ملاقات ان کے ساتھ پچھلے ہفتے ہوئی تھی. ٹھیک, اور اس میں یہ جو سارے سیاسی معاملات چل رہے ہیں اس کے اوپر ان کی کیا رائے ہے, وہ کیا کہتے ہیں؟ میرے خیال میں ایک حد تک تو انہیں تھوڑی سی مایوسی یہ ضرور ہے کہ وہ انہیں
40 سال ہو گئے پاکستان کی سیاست میں، بہت اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں، وہ دور بھی دیکھے ہیں کہ جس میں مارشل لاء نافذ ہوا، وہ دور بھی دیکھے ہیں کہ جس میں سیاسی جماعتوں نے اپنا سپیس گین بھی کیا، موبلائزیشن بھی دیکھی اور کی بھی، بہت کچھ دیکھا ہے۔ مگر میرے والد کہتے ہیں کہ اتنا تاریخ جو دور ہے وہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں انہوں نے کبھی نہیں دیکھا۔ جو اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے، جو اس وقت صورتحال ہے، ایسی مایوسی، اتنا جو خطرے پاکستان کو لاحق ہیں، یہ جو سارے ویریبلز ہیں نا، یہ کبھی اکٹھے یوں نہیں آئے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی میں جب ہم یہاں پر مارشل لاز بھی لگے ہیں تو ایک طرف آپ کی معیشت جو ہے وہ اس میں بہتری تھی، ایک جو نلکا ڈالرز کا تھا افغانستان کی وجہ سے، وہ نلکا ہمیشہ کھلا ہوا تھا تو پیسے آ رہے تھے۔ اس وقت پاکستان معاشی طور پہ irrelevant ہے، دنیا میں ہر طور سے irrelevant ہے، تو لوگوں کی، پوری دنیا کی نظر بھی پاکستان پہ یوں نہیں ہے کہ جس طرح ماضی میں ہوا کرتی تھی۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ they have left us to our own devices۔ اس وقت کوئی پاکستان کے خلاف سازش نہیں کرنا، ان کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم خود اپنے دشمن بنے ہوئے ہیں، ہم خود جس طرح اپنے اداروں کو، اپنی جو یوتھ کو ہم اس وقت ایلینیٹ کر رہے ہیں، اس کا خمیازہ ہمیں صدیوں کے لیے بھگتنا پڑے گا اگر ہم ان چیزوں کو درست نہیں کرتے آج۔